اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ تو واقعہ سنانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور کردار کا مشاہدہ اپنے بچپن سے ہی کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور حلیمی و نرمی سے بے حد متاثر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات حسنہ کے گرویدہ رہا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تو امیہ بن حلف نے اپنی بکریوں کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر مکہ سے باہر جاتے اور انہیں چرا کر شام کو واپس لے آتے۔ حبشی ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے جسم کے باوجود سخت جان اور بلند حوصلہ شخص تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخی دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات تھی، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اقدس پہ پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلکش انداز گفتگو اور ایک غلام کو عزت دینے والا رویہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حیرت اور اچنبے کا باعث تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بس یہی نکلا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ اور بلی باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی گھر کر گئی تھی، وہ دنیا اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی سند حاصل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلاموں اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن حلف کو بھی جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اللہ کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ بن حلف جزا کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، تو کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہمیشہ احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔
امیہ بن حلف آپ کو کہتا، اب بھی وقت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ لیکن اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں در یار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی جل جاتا۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا، اور بدبخت لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا، روز بر روز بڑھتا جا رہا تھا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم چٹان کی طرح مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہاری شیان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دباؤ مت ڈالو۔ امیہ نے یہ سن کر طنزیہ لہجے میں کہا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فوراً راضی ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن حلف سے خرید کر آزاد کرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طرح ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، مگر وہ ذرا بر بھی نہ ہٹے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار رہے اور ایک اللہ کو ہی مانتے رہے۔ آج کل ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم چھوٹی سی چوٹ پر بھی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ چھوڑا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔